بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب آپ کا دل بہت زیادہ پریشان ہو، جب پریشانیاں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لے، جب آپ کو کوئی بھی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، مایوسی آپ کو گھیر لے، تو اس مایوسی کو امید میں تبدیل کرنے کے لیے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب کا یہ بیان ضرور سنیے گا۔ یہ بیان آپ کے دل کو تازہ کر دے گا، آپ کے دل کو جوان کر دے گا، آپ کے اندر ایک نئی امید پیدا کر دے گا۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشان ہیں، دل ہر وقت کبیدہ خاطر رہتا ہے، انجانا سا خوف، انجانی سی پریشانی دل میں لگی رہتی ہے، اور کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ایک پریشانی ختم ہوئی ہے، دوسری پریشانی شروع ہو چکی ہے، دوسری ختم ہوئی ہے، تیسری پریشانی شروع ہو چکی ہے۔ ایک بات یہاں پہ قابل غور ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے، ہم امتحان میں چل رہے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم تمہیں دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو، نیک عمل کرتے ہو یا برے اعمال کرتے ہو، اعمال خیر آپ سے سرزد ہوتے ہیں یا اعمال شر آپ سے سرزد ہوتے ہیں، کون سے اعمال لے کر آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہو۔ تو جب ہم اعمال خیر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، دل ہی دل میں ہم خوش ہوتے ہیں اور ہمیں دلی تسکین ملتی ہے، دلی سکون ملتا ہے، دلی راحت ملتی ہے، ہماری تمنائیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب ہم سے اعمال بد، اعمال سیئہ سرزد ہوتے ہیں، اعمال شر سرزد ہوتے ہیں، تو ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے، ہم غمگین ہو جاتے ہیں، ہم کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلی وجہ، جب ہم سے اعمال حسنہ سرزد ہوئے، اللہ کی رضا مندی کا کام ہم نے کیا ہے، اللہ خوش ہوا، ہم بھی خوش ہو گئے۔ اور جب ہم نے اعمال شر سرزد کیے تو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، جب اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا دل پریشان ہو چکا ہے، اور پھر یہ پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، اور پھر جب وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ سے مناجات نہیں کرتا، اللہ سے سرگوشی نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگا دیتے ہیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل ہی سیاہ ہو گیا، پھر سکون کہاں سے آئے گا، پھر راحت کہاں سے آئے گی، پھر تشفی کہاں سے ملے گی، پھر سکون کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو پھر وہ ساری سیاہی مٹ جاتی ہے، پھر وہ سیاہی سفیدی میں بدل جاتی ہے، ہمارا دل سفید شیشے کی طرح ہو جاتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، پھر ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی ذات عالی سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اور پھر یہ جو 10 راتیں ہیں، والفجر ولیال عشر، اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی، اور اللہ قسم اس بات پر کھاتا ہے، اس چیز پر کھاتا ہے کہ جس کی فضیلت سمجھانی اپنے نبی کی امت کو مقصود ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی امت کو جس چیز کی فضیلت، اہمیت، شان و شوکت سمجھانی مقصود ہوتی ہے، اللہ اس چیز پہ قسم کھا کے بیان کرتا ہے، پھر امت کو بتاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ بڑا مقام والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے۔
بڑے شان والا مہینہ ہے، اس میں صدقات کیجئے، عبادات کیجئے، نوافل پڑھیے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا التقرب بالنوافل، جو بندہ یہ چاہے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں اور اس کے صالحین میں شامل ہو جاؤں، اس کے قریب بندوں میں شامل ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ نوافل پڑھے۔ جب وہ نوافل پڑھے گا، سجدے میں جائے گا، مجھے پکارے گا، میں اس بندے کو اپنے قریب کر لوں گا۔ تو میرے عزیزو، یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی قربتوں کو حاصل کرنے کا بہانہ ہے، اور پھر یہ اللہ نے بہانے بنائے ہیں۔ ان ربکم واسع المغفرہ، اللہ کی مغفرت اور بخشش بہت وسیع ہے۔ اس نے کہیں رمضان دیا، کہیں ذی الحج دیا، کہیں ربیع الاول دیا، اب پھر رمضان میں مبارک راتیں دیں، پھر ذی الحج میں یہ 10 راتیں عطا فرمائیں۔ یہ سارے اپنے نبی کی امت کے گناہ گاروں کو بخشنے کے بہانے اس نے بنائے ہیں۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں عبادات کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ آپ کا دل پریشان رہتا ہے، آپ مغموم رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں، اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کے نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھ دیں۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، کوئی نیا عزیز آئے گا کمنٹ باکس میں اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کا لکھا ہوا پڑ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ آپ پریشان ہیں، مغموم ہیں، غمگین رہتے ہیں، آپ کو پریشانی کا بھی علم نہیں ہے، بس ایسے ہی انجانا سا خوف ہے، انجانی سی پریشانی ہے، تو آپ یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی ایک تسبیح کر لیجئے، یعنی 100 مرتبہ، 100 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں۔ جب بھی آپ پریشان ہوں اس کا ورد شروع کر دیا کریں، انشاءاللہ اس کی ایک تسبیح مکمل نہیں ہوگی، آپ کے وجود سے غم نکل جائیں گے، آپ کا جسم جان بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ بڑا زبردست اور بڑا طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ذی الحج کے مہینے میں پڑھنا ہے، اور کسی بھی وقت آپ یہ پڑھ لیں، اور جب آپ پریشان ہوں آپ یہ وظیفہ شروع کر دیا کریں، اور جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے غم ہلکے ہو گئے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب بھی آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہو، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیا کریں، انشاءاللہ اس سے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ کا دل بہت زیادہ پریشان ہے تو مفتی صاحب کا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ضرور پڑھیں، انشاءاللہ دل کو سکون بھی ملے گا، دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔